السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، سیرت النبی کا آج 20واں پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے جب مسلمانوں اور پیارے نبی پر زیادہ ظلم اور زیادتی کفار مکہ کرنے لگے تھے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہی بہتر سمجھا حبشہ کی ہجرت کرا دی جائے۔ تو ظلم و ستم کا یہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے بیچ یا آخر میں شروع ہوا تھا، اور شروع میں معمولی تھا، مگر ہر دن ہر مہینے یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا بیچ آتے آتے اپنی چوٹی پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا بہت زیادہ دشوار ہو گیا، بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گیا۔ انہوں نے اس برابر ہونے والے ظلموں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف اتری، اور یہ اصل میں تو مشرکوں کے پیش کیے ہوئے سوال کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 گھٹنائیں بیان کی گئی ہیں، ان باتوں کی روشنی میں اللہ کی اور سے اپنے مومن بندوں کے لیے بھوشیہ کے بارے میں بڑے خوبصورت اشارے کیے گئے تھے۔ چنانچہ کہف والوں کو گھٹناؤں میں یہ سبق موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہوں تو کفار و ظلم سے ہجرت کے لیے تدبیر کے بھروسے نکل جانا چاہیے۔ ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو خو میں شرن لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری آسانی کی چیز تمہیں جٹا دے گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی گھٹنا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتیجے ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ کبھی کبھی ظاہری حالات کے بالکل الٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس گھٹنا میں اس بات کی اور ہلکا سا اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کے نتیجے بالکل الٹے پلٹے نکلیں گے، اور اگر یہ سرکش مشرک ایمان نہ لائے تو آگے انہی مجبور، دبائے اور کچلے گئے مسلمانوں کے سامنے سر ٹیک کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ ذوالقرنین کی گھٹنا میں کچھ خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بھلائی اور سفلتا ایمان کی ہی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ نمبر 3 یہ ہے اللہ رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا رہتا ہے جو انتہائی مجبور انسانوں کو اس دور کے یاجوج ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہی زمین کی وراثت کے سبق سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر اتری، اور اس میں ہجرت کی اور اشارہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں، جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین پھیلی ہوئی ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحمہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ نیائے پریہ ہے، وہ بہت ہی ملائم دل کا ہے، وہاں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے کیے گئے پروگرام کے مطابق رجب سن 5 نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے، اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی اور روانہ ہوئے۔ چپکے سے نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ لال ساگر کی بندرگاہ شعیب کی اور تھا۔ بھاگیہ وش وہاں 2 ویپارک ناویں موجود تھیں جو انہیں سکشل لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئی۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کا جانا معلوم ہوا، پھر بھی انہوں نے پیچھا کیا اور تٹ تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس لوٹے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا، لیکن اسی سال رمضان شریف میں یہ گھٹنا گھٹی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم شریف میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی بہت بڑی بھیڑ تھی، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔
آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عام طور سے قرآن نہ سنا تھا، کیونکہ قرآن کے شبدوں میں ان کا ہمیشہ کا طریقہ یہ تھا، جس کا ترجمہ ہے: اس قرآن کو مت سنو اور اس میں باندھا ڈالو، ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کی اور ان کے کانوں میں ایک بیان نہ ہو سکنے والی سندرتا، روچکتا اور مہانتا لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہوں نے کچھ ہوش نہ رہا۔ سب کے کان سننے کو تیار ہو گئے، کسی کے دل میں اور کوئی وچار ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ نے سورہ کا انت میں دل ہلا دینے والی آیت تلاوت فرما کر اللہ کا حکم سنایا، جس کا ترجمہ ہے: اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس موقع پر ستیہ کے رعب و دبدبے نے گھمنڈ کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ لیکن اس کے بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے کلام کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا جوڑ لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس گھٹنا میں غیر موجود مشرکوں نے ان پر ہر اور سے نندا اور ملامت کی بوچھار شروع کر دی۔ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ گڑھا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کلام فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: یہ اونچی قسم کی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کھلا جھوٹ تھا جو صرف اس لیے گڑھ لیا گیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے کی جو غلطی ہو گئی اس کے لیے ایک اچت ووشتا سامنے لائی جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گڑھتے تھے اور آپ کے خلاف ہمیشہ مکاری اور دھوکے بازی کرتے رہے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گڑھتے۔ بہرحال مشرکوں نے سجدہ کرنے کی اس گھٹنا کی خبر حبشہ کے مہاجروں کو بھی ہوئی، لیکن اپنی اصل شکل سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے، چنانچہ انہوں نے شوال کے مہینے میں مکہ واپس کی راہ لی۔ لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم دوری پر رہ گیا تو حقیقت معلوم ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھا حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری ہجرت کی گئی، کیونکہ ان مہاجروں پر خاص طور سے اور مسلمانوں پر عام طور سے قریش و ظلم و ستم اور بڑھ گیا۔ ان کے خاندان نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے سدویوہار کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ بہت زیادہ غصہ تھے۔ مجبور ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پھر حبشہ کی ہجرت کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں اپنے دامن میں بھاری کٹھنائی لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے ہی سے چوکنے تھے اور ایسی کوشش کو ناکام کرنے کا نشچے لیے ہوئے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی پکڑ میں آنے سے پہلے ہی حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس بار کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمار کی ہجرت میں متبھید ہے اور 18 یا 19 عورتوں نے۔ علامہ منصوری نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہے۔ حبشہ کے مہاجروں کے خلاف قریش کی سازش۔ مشرکوں کو بڑا دکھ تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک شانتی والی جگہ بھاگ گئے، اس لیے انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دودت بنا کر ایک اہم سفارتی کام کے لیے چنا اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبشہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبشہ پہنچ کر بطریقوں کو تحفے دیے، پھر انہیں اپنی یہ دلیل بتائی جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب بطریقوں نے اس بات کو مان لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا ادیشیہ یوں رکھا: اے بادشاہ، آپ کے دیش میں ہماری کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں
انہیں اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جنہیں نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی سیوا میں انہی کے بارے میں ان کے ماں باپ، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے بڑوں نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی کمزوری اور سزا کی وجہ سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنی بات کہہ چکے تو بطریقوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے دیش میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس جھگڑے کو گہرائی سے کھنگالنا اور ان کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ طے کر کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے الگاؤ اپنا لیا، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے؟ مسلمانوں کے نمائندے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو اگیانتا میں پڑے ہوئے تھے، ہم مورتی پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے درویوہار کرتے تھے اور ہم میں طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے، اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کا اونچا ونش، اس کی سچائی، امانت داری، پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا جن پتھر اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتے جوڑنے، پڑوسی سے اچھا ویوہار کرنے، حرام کاری اور خون خرابے سے بچنے کا حکم دیا اور بے حیائی کے کاموں میں پڑنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کے لیے لائے ہوئے اللہ کے دین میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم کے کچھ بگڑ گئے ہیں، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیے اور ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے پیدا کیے، سجائے دی تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر مورتی پوجا کی اور پلٹ جائیں، جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت زیادہ قہر و ظلم کیے، زمین تنگ کر دی، ہمارے بیچ اور ہمارے دین کے بیچ روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو پرمختہ دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں ان میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، کچھ مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیت شروع کی۔ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اصفاف درباری بھی اتنا روئے کہ ان کے گرنتھ بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور یہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور حضرت عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیع سے کہا، خدا کی قسم، کل اس کے بارے میں ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہے بہرحال اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس بار مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے۔
نتیجہ چاہے جو نکلے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان کے سوال کیا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح، اس کا کلمہ وہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو تم نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطرکوں نے ہوں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، چاہے تم لوگ ہوں کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے راجیہ میں سکھ شانتی سے رہو، تو جو تمہیں گالی دے گا اس پر جرمانہ لگایا جائے گا۔ مجھے پسند نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور مجھے اس کے بدلے میں سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے اترادھیکاریوں یعنی جانشینوں سے خاص طور سے کہا، ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم اللہ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، میں بھی اس کی راہ میں رشوت لوں۔ ساتھ ہی اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی مان لوں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے اس گھٹنا کا ورنن کیا ہے، کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے دیش میں ایک اچھے پڑوسی کی چھتر چھایا میں ٹھہرے رہے۔ یہ ابن اسحاق کی روایت کی دوسرے جیونی لیکھوں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری بدر کی لڑائی کے بعد ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس میں میل اس طرح پیدا کیا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 بار گئے تھے، لیکن بدر کی لڑائی کے بعد کی حاضری کے بارے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجاشی کے سوال جواب کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ لگ بھگ وہی ہے جو ابن اسحاق نے حبشہ کی ہجرت کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ پھر ان سوالوں کے وشے میں اسپشٹ ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے پرمختہ اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ حبشہ کی ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ بہرحال مشرکوں کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے ویر بھاؤ اور اپنے چھیتر میں ہی رہ کر پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک بھیانک بات سوچنا شروع کر دی۔ واستو میں انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا کہ اس مصیبت سے نپٹنے کے لیے اب ان کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے طاقت کے بل پر روک دیں یا آپ کے وجود کا ہی صفایا کر دیں، لیکن دوسری شکل بے حد کٹھن تھی، کیونکہ ابو طالب آپ کے سنرکشک تھے اور مشرکوں کے نشچے کے سامنے لوہے کی دیوار بنے ہوئے تھے، اس لیے وہ ایسا بالکل بھی نہ کر سکے تھے۔ تو دوستو اس ویڈیو کا یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔